السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مار میں آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب سے پہلے حمزہ شہباز جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آنے والے ہیں اور اسی ماہ جو ہے وہ رہا ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ کافی عرصے سے تقریباً 19 مہینوں سے وہ نیب کے کسٹڈی میں گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، رہے پہلے نیب کی کسٹڈی میں۔ تو سپریم کورٹ میں کل ان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے، اور جو ہے اس کے جو سماعت ہے مزید 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ اصل میں یہ ویڈیو میں نے کل جو ہے اپلوڈ کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ ہزارہ برادری کے بارے میں جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ایشو گرم تھا، تو اس پہ جو ہے وہ پہلے ویڈیو کی۔ تو آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتاتے ہیں کہ پلان کیا ہے اور کس طرح یہ سیاسی معاملات آگے چلیں گے، اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ جو ان ہاؤس چینج کا پروگرام ہے، اس ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ جو نئے دیکھنے والے بالخصوص دوست ہیں وہ تو بالکل کر لیں، اور بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھی، اس نے یہ کل سماعت کی حمزہ شہباز کے کیس کی، جو ضمانت کی درخواست تھی۔ حمزہ شہباز کی یہ ضمانت کی درخواست جو ہے یہ 24 اپریل 2020 کو دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ معاملہ جو ہے دبا رہا، لیکن پھر دسمبر میں آ کے جو ہے انہوں نے اپلیکیشن دی کہ بھائی ہماری اپلیکیشن ضمانت کی پینڈنگ ہے، اس کی سماعت کی جائے۔ تو اب اس کے جو ہے سماعت وہ شروع ہو گئی ہے۔ اس میں نیب سے انہوں نے ریکارڈ جب طلب کیا تو لاہور کی جو احتساب عدالت نمبر 2 ہے، اس عدالت میں تقریباً 46 کیسز جو ہے پینڈنگ ہیں، اور اس میں 44 نمبر پہ جو حمزہ شہباز کا کیس آتا ہے۔ بات جب اس میں عدالت میں آرگیومنٹس ہوئے تو اس میں جب یہ معاملہ آیا تو عدالت نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹرائل کے اختتام تک کسی بھی ملزم کو جیل میں رکھنا جو ہے یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے تعاون نہیں کرتا، حاضری پہ نہیں آتا، پیشی پہ حاضر نہیں ہوتا، تو ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد بھی کی جا سکتی ہے، اور نیب اس کے خلاف جو ہے درخواست دے سکتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑے اس میں ریمارکس دیے، اور انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ ایک ملزم جو ہے وہ ٹرائل کے فائنل ہونے تک جو ہے وہ کیسے آپ اس کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو نیب کے کیسز ہیں ان کی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے وہ سماعت ہونی چاہیے، تاکہ 5-7 گواہ جو ہے ڈیلی بھگتائیں، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور یہ برسہ برس جو ہے نیب کے کیسز چلتے رہتے ہیں۔ تو نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس جو ہیں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ نیب اکثر معاملات میں جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، وہ معاملات کو جو ہے جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ جس طرح اپوزیشن والے بھی چلا کے کہہ رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کے کیس کو نیب کیوں نہیں اٹھاتا، یا پرویز خٹک صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کیوں نہیں کھولا جاتا، وزیر اعظم کے خلاف جو کیسز پڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، تو اب کیس میں عدالت نے ظاہر فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالت کے جو ریمارکس تھے اس سے بالکل یہ بات آیا تھی کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ امید یہی ہے کہ عدالت ضمانت ان کی منظور کر لے گی، اور اس مہینے جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف کئی مقدمات ہیں، منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے، آمدن سے زائد اثاثے کا کیس بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کیس تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اسی وقت بنتے ہیں جب کوئی معاملات جو ہے سیاسی طور پہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور جب سیاسی طور پہ معاملات سیدھے ہوتے ہیں تو پھر ساری ڈسٹ جو ہے خود بخود سیٹل ہوتی ہے۔
کیونکہ پھر وہ چیزیں جو ہے اس طرح پرسو نہیں کی جاتی جس طرح جو ہے وہ ایک مخالفت یا اس دشمنی کے چکر میں پرسو ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب بھی یہ جو معاملہ ہوگا، حمزہ شہباز بھی چلیں ریلیز ہوں گے اسی مہینے، اگلے مہینے تک شہباز شریف بھی عدالت کے تھرو جو ہے وہ ان کی بھی ضمانتوں کا ہے معاملہ، ظاہر ہے کہ یہ قانون کے حساب سے جو ہے وہ ریلیز ہوں گے۔ بظاہر تو یہ قانونی طور پہ ہوگا، عدالت کے ذریعے ریلیف ملے گا، لیکن اصل بات تو پاکستان میں ریلیف کیسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، یہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اس کی ایک تاریخ ہے اور ہماری چیکرڈ ہسٹری رہی ہے اس حوالے سے۔ لیکن اچھی بات ہے، ہم جو پہلے دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت ٹکراؤ والی سچویشن بن رہی تھی، تو اب ایسا لگتا ہے کہ فریقین جو ہے ان کے جو بھی رابطے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو ایک ایگزٹ جو ہے وہ دینے کا اتفاق ہوا ہے کہ عزت بھرے انداز میں معاملات کو سیٹل کیا جائے، پولیٹیکل طریقے سے ان کا حل نکالا جائے، بات چیت کے ذریعے حل نکالا جائے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جائیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ گئے تھے اپنی سسٹر جو ان کی بیمار ہیں ان کے عیادت کے لیے، وہاں سے وہ واپس لندن آئے، نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی۔ تو جو بھی معاملات ہیں اب نواز شریف صاحب نے جو بھی ہدایات دی ہیں اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جو بھی معاملات طے ہوں گے، جو بھی معاملات فیصلہ ہوگا، وہ آئین قانون کی حدود قیود میں رہتے ہوئے سیاسی انداز میں پولیٹیکل طریقے سے اس کا حل نکالا جائے تاکہ تمام فریقین کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہیں، مڈ مارچ میں جب ہو جائے گا اپنا حلف برداری، اس کے بعد اپریل میں جا کے پنجاب میں گرما گرمی ہوگی اور وہاں نو کانفیڈنس جو ہے اس کے معاملات چلیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے قومی اسمبلی میں۔ تو یہ سال جو ہے یہ تبدیلی کا سال ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ آئینی اور قانونی طریقے سے آئے گی، اور اس میں جو ہے کسی پہ آنچ بھی نہیں آئے گی۔ اور پی ڈی ایم ابھی تک جو آپس میں یہ معاملات چلا رہے ہیں، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے۔ اب پتہ نہیں، یہ ابھی چیز واضح نہیں ہے کہ آیا یہ جو پیکیج ہے پرائم منسٹر کی تبدیلی کا، اس میں پریزیڈنٹ بھی تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن پولیٹیکل چینج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کا جو متفقہ امیدوار ہے پرائم منسٹر کا وہ کون ہوگا، تو وہ اختر مینگل صاحب ہیں، جس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے، جس پہ تمام پی ڈی ایم کے لوگ بھی راضی ہیں۔ اب یہ معاملات پی ڈی ایم میں ابھی طے ہونا باقی ہے کہ یہ جو چینج آئے گی، نیا وزیر اعظم آئے گا، تو جو ملک کی معاشی حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری الیکشن کرائے جائیں یا کچھ عرصہ چلایا جائے اس سیٹ اپ کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ ظاہر پاکستان میں انتخابات کرانا کم از کم 100 ارب روپے جو ہے آپ کو چاہیے۔ تو اتنی خطیر رقم جو ہے قبل از وقت انتخابات پہ خرچ کرنا یا اسی کنٹینیو کرنا اسمبلی کو، یہ معاملات ابھی ہیں جس کو ابھی سارٹ آؤٹ ہونا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم میں اس بارے میں اتفاق ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔